روایت میں ہے کہ حضور مکرم کے پاس جب موت کا فرشتہ آیا، ان سے اجازت لے کر پہنچا حضور کی خدمت میں، تو حضور نے فرمایا کہ ذرا کچھ رک جاؤ، اور حضور نے کہا پروردگار، میں نقل بالمعنی کر رہا ہوں روایت کہ میرے جانے کا وقت قریب ہے، تو مجھے یہ تو بتلا کہ میری امت کے گناہگاروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ حضور اس وقت دعا فرما رہے تھے اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے، تو اس وقت اسرائیل تو وہیں موجود تھے لیکن جبرائیل نازل ہوئے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو اتنا حق کی شفاعت دیں گے، اتنا حق کی شفاعت دیں گے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضور اس وقت مطمئن ہو گئے کہ میری امت کے گناہگاروں کو شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ دعائے مجیر حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول بڑی شان والی دعا ہے، اور روایت ہے کہ یہ دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت پہنچائی جب آپ مسجد الحرام میں مقام ابراہیم پر نماز ادا کر رہے تھے۔ ایک بزرگ عالم ہے ابراہیم بن علی آملی کفعمی، تاریخ تشیع کے بڑے علماء میں سے ان کا نام ہے۔ ان کی اعمال اور دعاؤں کی دو مشہور کتابیں ہیں، ایک المصباح ہے اور ایک البلد الامین ہے۔ شیخ عباس قمی کے بقول ان عالم نے ان دونوں کتابوں میں اس دعا کو اس طرح درج کیا کہ اس کی فضیلت حاشیے میں ایسے بیان کی کہ جو دعائے مجیر کو پڑھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا، چاہے وہ بارش کے قطروں، درختوں کے پتوں اور صحرا کی ریت کے ذروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ نیز یہ دعا مریضوں کے لیے شفا کا سبب ہے، مقروضوں کے لیے ادائے قرض کا سبب ہے، فراخی اور تونگری حاصل کرنے کے لیے اور غموں کو دور کرنے کے لیے بھی دعا انتہائی مفید ہے۔ اگرچہ کہ اکیڈمیکلی ایک بات میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ یہ جو شیخ عباس قمی نے فرمایا ہے کہ آغا کف امی نے اپنی کتاب میں اس طرح سے اس فضیلت کو ذکر کیا، تو ہم نے جب خود آغا کف امی کی کتاب کی طرف رجوع کیا تو ہمیں ایسی عبارت تو نہیں ملی حاشیے میں کوئی، البتہ این ممکن ہے کہ شیخ عباس قمی کے پاس کتاب المصباح اور البلد الامین کا کوئی اور ایسا نسخہ موجود ہو جو آج ہمارے پاس نہ ہو، لہٰذا انہوں نے اس نسخے سے بیان کیا ہو۔ لہٰذا گناہوں کی مغفرت کے لیے حاجات کی برابری کی نیت سے تبرکاً ہم اس دعا کو پڑھ رہے ہیں۔ دو الفاظ اس دعا میں بہت کثرت کے ساتھ ہیں، میں چاہتا ہوں آپ سے توجہ دیں۔ پہلا لفظ ہے سبحانکا اور دوسرا ہے تعالیتا، یہ کثرت کے ساتھ ریپیٹ ہوں گے اس دعا میں۔ دونوں کا مطلب ذہن میں رکھیے گا تاکہ آپ دعا اچھی طرح سمجھ سکیں اور روحانی کیف اور لطف محسوس کر سکیں۔ سبحانکا یعنی وہ ہر عیب سے پاک اور منزہ ہے۔ ایک سبحانکا میں تمام صفات سلبیہ کا بیان ہے۔ ہر عیب سے پاک و منزہ ہے خدا، یعنی خدا مرکب نہیں ہے، جسم نہیں رکھتا، دکھائی نہیں دیتا، وہ جاہل نہیں ہے، عاجز و مجبور نہیں ہے، محل حوادث نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ خدا اس میں تغیر ہوتا ہو، آج جوان ہے تو کل بوڑھا ہو جائے، آج خستہ ہے پھر تازہ دم ہو جائے، آج بھوکا ہے پھر سیر ہو جائے۔ اللہ کی حالت میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ پھر ساتویں صفت سلبیہ یہ ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، آٹھواں یہ کہ اس کا کوئی مکان نہیں ہے، نواں یہ کہ خدا کسی کا محتاج نہیں ہے، دسواں یہ کہ خدا ظالم نہیں ہے۔ یہ تمام صفات آ جاتی ہیں ایک سبحانکا میں، وہ تمام عیوب سے پاک اور منزہ ہے۔ یعنی جب آپ یہ کہیں گے دعا میں مثلاً سبحانک یا ملک، کہ سبحان ہے تو اے ملک، یعنی تو ایسا بادشاہ ہے پروردگار کہ جو دکھائی نہیں دیتا، جو جسم نہیں رکھتا، تجھ میں تغیر نہیں ہوتا، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرا کوئی مکان نہیں ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے اور تو ظالم نہیں ہے، لہٰذا اللہ اپنی ہر صفت میں سبحان ہے۔ یہ ہے سبحانکا کا مطلب۔ پھر اس کے بعد ہے ایک اور لفظ تعالیتا۔ تعالیتا یعنی ہر بلندی اور کمال اللہ میں ہے اور لامحدود ہے، یعنی وہ عالم ہے، وہ قادر ہے، وہ حی ہے، وہ مرید ہے، مدرک ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، متکلم ہے، صادق ہے، اور ان تمام صفات کی کوئی حد بھی نہیں ہے۔ تو اگر آپ صفات سلبیہ اور ثبوتیہ کو مد نظر رکھیں تو اس دعا میں تمام صفات ثبوتیہ اور تمام صفات سلبیہ کا ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں ذکر کرتے ہیں، اس کے تمام کمالات کا گویا۔ پھر ہم کہتے ہیں اجرنا من النار یا مجیر، ہمیں آتش جہنم سے پناہ دے دے اے بہترین پناہ دینے والے۔ اب ان تمام مفاہیم کو آپ دل و دماغ میں رکھ کر اس دعا کو پڑھیں تاکہ ہم زیادہ معرفت اور قربت محسوس کر سکیں انشاءاللہ۔